یہ بات بنیادی ہے کہ جزیرۃ العرب کیوں اہم ہے. تو ایک تو وہاں اقتصادی مضبوطی ہے، اور اقتصادی مضبوطی کی بنیادی وجہ وہاں پیٹرول اور معدنیات کی کثرت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حرمین شریفین وہ مسلمانوں کے دلوں کا مرجع اور مسلمانوں کا قبلہ. وہاں کعبہ کی معنویت اور مرکزیت، حرمین کی قدسیت کی وجہ سے حرمین کو جو امتیازی مقام حاصل ہے وہ شاید کہیں دوسری جگہ نہ ہو. اس وجہ سے احادیث میں یہ جو سفیانی اور حجازی سفیانی جو حجاز پر بادشاہت کرتا ہوگا، اور وہ مدینہ اور مکہ اور گرد و پیش کے علاقوں میں امام مہدی کی اخبار جب شائع ہوں گی اور وہ معلوم ہوں گی تو اس کے پیچھے لوگوں کو بھیجے گا. اور اس کی دلیل ابو رومان کی ایک روایت ہے جس میں ہے کہ یبعث بجیشین المدینہ، ایک لشکر مدینہ بھیجا جائے گا، تو وہ فیأخذون من قدروا علیہ من آل محمد، تو وہ محمد کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و عیال میں سے جو بھی اس کو پائے تو ان کو پکڑے گا. تو اس دوران فعند ذلک یہرب المہدی والمبیض ای المنصور من المدینۃ الی مکہ، مہدی اور مبیض وہ موقع پا کر وہ مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے. تو اس کی تلاش میں بھی ایک لشکر بھیجا جائے گا، اور وہ حرم، اللہ کے حرم یعنی بیت اللہ شریف میں وہ پناہ لیے ہوئے ہوں گے. جبکہ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے کہ مدینہ کے لوگ ان اہل المدینۃ یخرجون منہا، کہ مدینہ کے لوگ وہ نکلیں گے بسبب بطش السفیانی و فاعلہ. اس وقت کا جو سفیانی جو ظالم بادشاہ ہوگا تو اس ظالم بادشاہ کی پکڑ سے اور ان کے کرتوت و خراب افعال کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے وہ نکلیں گے. جبکہ امام باقر کی ایک روایت ہے کہ ظالم بادشاہ وہ مدینہ کی طرف ایک لشکر بھیجے گا، اور جو اللہ والے ان کو ملیں گے تو ان کو وہ قتل کرے گا. اس دوران امام مہدی کا جو مددگار ساتھی ہوگا اور امام مہدی وہ بھاگ جائیں گے، اور آل محمد میں سے یوخذ آل محمد صغیرہم و کبیرہم، سب کو، چھوٹے بڑے سب کو وہ پکڑے گا. ولا یترک منہم احد الا حبس، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا اور سب کو قید و بند کا شکار کرے گا. ویخرج المہدی، اور اس دوران امام مہدی وہ ان سے یعنی نکل جائیں گے، ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو یہ روایت اور آنے والی روایت یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ حجاز پر ایک خاندان مسلط ہوگا، جو اس دوران ان کو ایک آدمی کا پتہ چلے گا جس میں مہدی کے صفات پورے ہیں، تو وہ اور اس کے ساتھ دوسرا آدمی اس کو اپنے علاقے سے یعنی حجاز سے وہ جلا وطن کر دے گا. تو یہ حجازی سفیانی یہ الگ ہے. حدیث کے تناظر میں جو مختلف عرب علاقوں میں مختلف بادشاہ ہوں گے جو ظالم ہوں گے، تو سفیانی حجازی یعنی حجاز کا ظالم بادشاہ اور شام کا ظالم بادشاہ یہ الگ الگ ہوں گے. جیسے کہ امام جعفر صادق سے ایک دوسری روایت میں ہے، فرمایا یا زرارہ لابد من قتل غلام بالمدینہ قلت جعلت فداک الیس یقتلہ جیش السفیانی قال لا ولكن یقتلہ جیش فلان. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اے زرارہ، یہ لازم ہے کہ مدینہ میں ایک آدمی کو، ایک لڑکے کو قتل کیا جائے گا. تو میں نے پوچھا کہ میں آپ پر قربان، کیا یہ سفیانی نہیں ہوگا؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ بنو فلان کا ایک لشکر ہوگا جو سفیانی کو قتل کرے، جو یعنی ایک لڑکے کو قتل کرے گا. یخرج حتی یدخل المدینہ فلا یدری الناس فی ای شیء دخل، وہ تو مدینہ سے نکلے گا لیکن پھر اس طرح داخل ہوگا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیسے داخل ہوا ہے. فیأخذ الغلام فیقتلہ فإذا قتله بغیا وعدوانا وظلما لم یمہلہم اللہ تعالی عز وجل فعند ذلک فتوقعوا الفرج. جب یہ اس لڑکے کو پکڑ کے قتل کرے گا
اور یہ قتل، یہ ظلم، تجاوز اور ناانصافی کی بنا پر ہوگا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مہلت نہیں دیں گے، اور اس وقت وہ کشادگی کی امید رکھو اللہ تعالیٰ سے۔ بعض روایات میں اس لڑکے کا نام نفس زکیہ آیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو یعنی قتل کیا جائے گا، جبکہ بعض روایات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اسلحے سے، جبکہ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو زہر دے کر قتل کیا جائے گا۔ جبکہ ایک اثر میں یہ بھی مروی ہے کہ یہ پہلا سفیانی بادشاہ، جو سفیانی ظالم بادشاہ ہوگا، یہ شام کا ہوگا، اور جیش و بنی فلان یہ دوسرا ایک ظالم بادشاہ ہوگا جو حجاز کا ہوگا۔ ان تمام روایات سے یہ معلوم ہوا کہ مدینہ سے باہر ایک لشکر ہوگا جو مدینہ میں داخل ہوگا، اور وہ ایک لڑکے کا پیچھا کریں گے، اور وہ لڑکا اپنے ساتھی مہدی کے ساتھ مل کر وہ بھاگ جائے گا، اور پھر سفیانی وہ اس کے بارے میں خط و کتابت کر کے یہ کہے گا کہ اس لڑکے کو قتل کیا جائے، جیسے کہ امام ابو جعفر صادق سے روایت ہے، اذا بلغ السفیانی قتل نفس الزکیہ وهو الذی كتب علیہ فہرب عامۃ المسلمین۔ ایک روایت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب سفیانی کو پتہ چل جائے گا کہ نفس زکیہ قتل ہوا، تو جو دوسرے لوگوں کے بارے میں جو خط و کتابت کی تھی ان کو بھی پتہ چل جائے گا، تو عام مسلمان اس سے وہ بھاگ جائیں گے۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوا کہ حجاز پر مختلف حالات اس پر ہوں گے، لیکن ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ حجاز پر بادشاہ کا کنٹرول وہ کم ہو جائے گا، اور اس دوران جو امام مہدی کے دوست ہوں گے حجاز میں، تو وہ امام مہدی کی مدد کے لیے وہ آئیں گے مختلف دنیا کے علاقوں سے، لیکن وہ آرام سے زندگی گزاریں گے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور بعض روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ نفس زکیہ جو غلام کا بعض روایت میں ہے وہ قتل ہو جائے گا، لیکن یہ ایک حقیقی حدیث میں یہ جو اور آثار میں یہ جو منظر کشی کی گئی ہے، تو یہ ایک حقیقی دور کی منظر کشی ہے کہ امام مہدی بھاگیں گے، امام مہدی چھپیں گے، امام مہدی کے ساتھ بعض لوگ باقاعدہ بات چیت کریں گے، اور بعض لوگ ان سے خط و کتابت کریں گے، اور اس دوران سفیانی جو حجاز کا جو بادشاہ ہوگا تو اس کے پکڑ کا نشانہ ہوں گے بعض لوگ، تو امام مہدی کے ساتھ جو رشتہ دار ہیں ان کے وہ بھی، اور جو ان کے مریدین ہیں وہ بھی، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی، وہ سب ان کو قید و بند کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اس دوران امام مہدی وہ چھپ جائیں گے، اور ایک زمانے تک ان کا نام و نشان وہ نہیں ہوگا، اور نہ کسی جگہ کسی کو پتہ ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے ایک ان کی حفاظت ہوگی، اور لوگوں کی آنکھیں وہ ان کے دیکھنے سے اندھی ہو جائے گی، اور جو جتنے بھی انٹیلیجنس اور ذرائع ہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ جبکہ اس کے بعد وہ جرش کے علاقے سے، جو یمن کا علاقہ ہے، اس سے نکلیں گے، جیسے کہ ایک اثر میں اس کی طرف اشارہ یخرج من قریۃ من قری جرش فی 30 رجلا فیبلغ المؤمنین خروجہ فیأتون من کل مکان یحنون الیہ کما تحن الناقۃ الی فصیلها، کہ امام مہدی وہ جرش کے گاؤں سے نکلے گا، اور اس کے ساتھ 30 لوگ ہوں گے، اور یہ بات مسلمانوں کو پتہ چل جائے گی، تو وہ امام مہدی کی طرف محبت بری آرزوئیں لے کر اسی طرح جائیں گے جس طرح کہ اونٹنی وہ اب محبت کرتی ہے اپنی بچی کے ساتھ، چھوٹی جو اونٹنی ہوتی ہے اس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ اور جرش یہ 2 علاقے ہیں، ایک شام میں، ایک اردن میں ہے، اور ایک یمن کے بعض علاقوں میں ہے، جو مکہ کی طرف سے ہے، یا مدینہ کی طرف، مکہ اور مدینہ کی طرف سے اس کے ارد گرد کا ایک علاقہ ہے یمن کا، اس کو جرش کہا جاتا ہے۔ تو اس دوران امام مہدی مختلف فتنوں سے یہ زمانے میں وہ جرش کے علاقے پہ آئیں گے، اور وہاں سے پھر آگے مدینہ یا مکہ کی طرف جانے کی تیاری کریں گے۔
تو ان احداث اور ان حالات اور ان یعنی باہمی قتل و قتال اور مسلمانوں کی کمزوری، مسلمانوں کی ناامیدی میں امام مہدی وہ ایک امید کے کرن ہوں گے۔ جب وہ مکہ کی طرف آئیں گے تو وہ جب نکل رہے تھے تو وہ تو ڈر رہے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک ساتھی ہے، تو وہ اس طرح سنت موسوی کے مطابق وہ تو ڈرتے ہوئے نکلیں گے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ حالات چڑھ جائیں گے اور یہ زمانہ ختم ہو جائے گا تو پھر امام مہدی کے ساتھ بہت سے لوگ ہوں گے، اور امام مہدی آنے کے لیے بہت سے لوگوں کو تیار کر کے اس کی شخصیت اس طرح ہوگی، جب وہ آئیں گے دوبارہ تو وہ ایک ایسی شخصیت میں آئیں کہ روپ داریں گے کہ جو یعنی جو بکریوں یا اونٹوں چرانے والی کسی ہوگی، جیسے کہ مفضل ابن عمر ابن طویلہ وہ امام جعفر صادق سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ واللہ یا مفضل کانی انظر الیہ دخل مکہ، اے مفضل میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مکہ داخل ہو رہا ہے اور اس کے سر پر زرد پگڑی ہے، اور اس کے پاؤں میں اسی طرح نعلین ہے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارکین ہوا کرتے تھے، اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوگی، اور وہ لاٹھی اس لاٹھی کو وہ پکڑتے ہوئے وہ چلیں گے، اور اس کے آگے پیچھے یعنی بکریاں ہوں گی، اور اس طرح وہ بیت اللہ شریف تک پہنچ جائیں گے، اور ان کے راستے میں کوئی ایک بھی رکاوٹ نہیں ہوگا۔ تو حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہور مہدی کا زمانہ وہ حج کا دورانیہ ہوگا، کیونکہ سبز پگڑی کا پہننا اور گرم کپڑے پہننا جیسے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، تو وہ ایسا حج ہوگا کہ اس حج کا زمانہ ہوگا یا حج کی طرح کوئی سرد زمانہ ہوگا کہ اس زمانے میں سردی ہوگی، اور دنیا بھر کے حالات میں جنگ و جدال کا دور ہوگا، اور مسلمانوں کے علاقوں میں ایک قسم کا توتر ہوگا اور ایک قسم کی بدحالی ہوگی۔ اس وجہ سے مسلمان وہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت طاری ہو چکی ہوگی۔ تو بعض روایات میں حج کے موسم کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس زمانے میں حجاج کی تعداد کم سے کم تر ہو، یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور وہ مکہ یا مدینہ میں وہ ہوں گے، جبکہ جو ایمرجنسی جو سیاسی حالات ہیں وہ کمزور ہوں گے، تو اس وجہ سے وہ حجاج کم سے کم حجاج کو یعنی وہ یہ کوشش کریں گے کم سے کم حجاج آئے۔ لیکن اس دوران بھی مسلمانوں کی نظریں وہ مکہ اور مدینہ پر جمی ہوئی ہوں گی، وہ امام مہدی کا تلاش کریں گے، تو اس وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ وہ یعنی بہادری کا مظاہرہ کر کے وہ یعنی حج کے لیے آئیں گے، اور وہ اس سال حج کریں گے تاکہ وہ امام مہدی کی تعاون کرے، امام مہدی کا ساتھ دے، اور حجاز کی بادشاہت وہ امام مہدی کو مل جائے۔ اور اس طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب امام مہدی کا بیعت ہوگا تو لوگ ایک دوسرے سے امام مہدی کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن اس زمانے میں یہ باتیں آہستہ آہستہ ہوں گی، اور ظہور مہدی کی باتیں وہ چپکے ہوں گی، کیونکہ ان باتوں کی وجہ سے حاکم وقت کو بہت زیادہ تکلیف ہوگا، تو اور حجاج کی حالت بھی وہ سخت ہوگی، اور امام مہدی کی تلاش کا زمانہ ہوگا، اور مہدی ان سے بھاگیں گے، اور مہدی یہ کوشش کریں گے کہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہ ہو، کیونکہ وہ یعنی بادشاہت کی اور مسلمانوں کی قیادت کی وہ ذمہ داری اپنے سر نہیں لینا چاہیں گے۔ تو اسی کی طرف ایک ارشاد ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، جس میں ہے کہ اذا انقطعت التجارات والطرق وکثرت الفتن، کہ جب مسلمانوں کی تجارتیں وہ منقطع ہو جائیں گی، راستے بند ہوں گے، فتنے زیادہ ہوں گے، تو خرج 7 رجال من افق شتى على غیر میعاد، تو 7 لوگ وہ دنیا کے مختلف علاقوں سے 7 علماء وہ نکلیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کیا ہوگا، جن کی تعداد کم از کم 313 آدمی ہوں گے، وہ جمع ہو کر مکہ آئیں گے، اور یہ 7 لوگ امام مہدی کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کہیں گے کہ تم کس چیز کے لیے آئے ہو؟ تو سب کا جواب یہ ہوگا کہ ہم یعنی ایسے آدمی کی تلاش میں آئے ہیں جس کے ہاتھ پر یہ فتنے رک جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو
اس دنیا ان کے ہاتھ پر فتح کرے، اس کے باپ کا نام، اس کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کا قد و قامت، حلیہ وغیرہ یہ ہم جانتے ہیں، تو سب لوگ اس پر متفق ہوں گے کہ امام مہدی کو تلاش کرے تو وہ اس کو مکہ میں پائیں گے، تو اور اس کو کہیں گے کہ آپ ہی وہی ہے محمد ابن عبداللہ، وہ کہیں گے اور آپ قریشی ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ میں تو انصار کا ایک آدمی ہوں، اس طرح وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ لیکن دوسرے لوگ، معرفت والے لوگ جو امام مہدی کو جانتے ہیں، وہ کہ تم جو جس آدمی کو طلب کر رہے ہو وہ تو مدینہ چلا گیا، تو مدینہ اس کی تلاش میں نکلیں گے، تو وہ مکہ آئے گا، اس طرح وہ مکہ میں ان کو پائیں گے، پھر وہ کہے گا کہ آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرے، آپ کے ہاتھ، آپ میں یہ علامات ہے، تو وہ کہیں گے کہ میں تو وہ نہیں ہوں، میں تو تمہارا ایک یعنی مطلب فلاں ابن فلاں ہوں، میں انصاری ہوں، تو میں بھی تمہیں وہ تلاش کر کے میں بھی اس کی تلاش میں نکلا ہوں، میں آپ کو وہ دکھاؤں گا۔ تو اس طرح وہ ان سے نکلیں گے اور وہ مکہ جائیں گے، اور مکہ میں رکن اور مقام کے درمیان وہ اس کو پائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے گناہ، ہمارے خون اور لوگوں کے گناہ وہ تمہارے سر ہے، اگر تم نے بیعت نہیں کیا تو یہ لشکر تمہارا بھی اور ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ امام مہدی بیعت کریں گے، اور اس میں قبیلہ جرم کا ایک آدمی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالیں گے، اور امام مہدی ایسے لوگوں کے ساتھ چلے گا جو رات کو عبادت گزار، تہجد گزار اور تارک الدنیا راہب کی طرح ہوں گے، اور دن کو وہ شیروں کی روپ میں چلیں گے۔ تو یہ روایت یہ بھی سیاسی حالت کی یعنی چشم کشا حالت ہے کہ اس زمانے میں، امام مہدی کے زمانے میں حالات بہت گمبھیر ہوں گے، اور جس سال امام مہدی ظاہر ہوں گے تو اس زمانے کی سیاسی حالات کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات پہنچ چکی ہوگی کہ امام مہدی کو تلاش کرے، اور امام مہدی کے صفات کو جاننے، اس کے بارے میں ایک دوسرے سے رابطے کریں اور آپس میں ان کو یعنی معلوم کرے، تو یہ زمانہ ہوگا جس زمانے میں یہ ساری باتیں ہوں گی۔